ابھی آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام کی دعوت دیتا ہوں محمد اسار قاسمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نعت ایسی چیز ہے، ایک نعت ایک دعوت جو دعوت تبلیغ والے لوگ دعوت دیتے ہیں، ایک دعوت ایک نعت اللہ خود پڑھتے ہیں۔ میرے نبی کی نعت یاسین والقرآن الحکیم، یہ نبی کی نعت ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، یہ نبی کی نعت ہے۔ تو ابھی مولانا نے فرمایا نعت کے بارے میں، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں ایک حمد کی صورت میں کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں، وہ آپ کو سناؤں، وہ آپ کو بتاؤں۔ عمر کون ہے؟ مراد مصطفیٰ بھی ہے، مراد خدا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم پاک میں، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، دین کمزور ہے، دین کی طاقت کے لیے عمر عطا فرما۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، وہ عمر بن شام تھا۔ حضرت عمر کا نام بھی عمر تھا، یہ عمر بن خطاب تھا۔ یا اللہ، ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ ہمیں عطا کر۔ ادھر سے کفارہ مکہ نے کچہری لگائی ہوئی ہے، آپس میں مشورہ چل رہا ہے کہ معاذ اللہ آپ نے وسلم کو کون قتل کرے گا۔ بات چلتے چلاتے اتنے میں حضرت عمر نے کہا کہ یہ کام میں ہی کروں گا۔ اب سب نے کہا کہ یہ کام تو تم ہی کر سکتے ہو۔ تلوار لے کے چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی ملتا ہے، پوچھتا ہے، اے عمر کہاں چلے ہو؟ کہنے لگا مسلمانوں کے سردار کو ختم کرنے چلا ہوں۔ اس نے فرمایا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے۔ اس نے کہا لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب آپس میں تلوار چلنے لگی، جیسے تلوار ٹکراتی ہے تو اس نے اتنے میں کہا تیرے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ ہے دعوت، میرے نبی کی دعوت۔ اب حضرت عمر چلتے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہوا، تلوار پکڑے ہوئی، گھر کے دروازے میں پہنچتے ہیں، کواڑ کھڑکاتے ہیں، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آتی ہے، پکار اٹھے تو بہن سمجھے گی کہ عمر آیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ جلدی سے صحیفہ چھپایا، صحابی کو چھپا دیا، ایک صحیفہ باہر رہ گیا۔ اب حضرت عمر جیسے داخل ہوتے ہیں، بہن سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سنا ہے کہ تو بے دین ہو گئی ہے؟ تو وہ فرمانے لگی جب دوسرا دین حق ہے تو ہاں میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ تو اس نے میں کہنے لگا، جب شرمندہ ہوتے ہوتے پھر کیا کہنے لگا، کیا پڑھ رہی تھی مجھے بھی دکھا۔ فرمانے لگی تو ناپاک ہے، وضو کر، غسل کر۔ جیسے تو عمر نے غسل کیا، وضو کیا۔ اب جب صحیفہ نکالا، صحابی نے کہا تمہیں مبارک ہو عمر، اللہ نے مانگا تھا۔ میں نے پہلے عرض کی کہ عمر مراد مصطفیٰ بھی ہے، مراد خدا بھی ہے۔ اب جب جیسی سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھیں، طبیعت بدل گئی۔ کیا کہنے لگا، مجھے لے چلو سرکار کے قدموں میں، میرے گلے میں رسی ڈالو، لے چلو۔ اب حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، نظریں جھکائی ہوئی ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وسلم عمر آ رہا ہے۔ دوسرے صحابہ بھی پکار اٹھے، عمر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا امیر حمزہ نے، اگر محبت کے ارادے سے آیا ہے تو پلکوں میں بٹھائیں گے، اگر کسی اور ارادے سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے، تمہیں نہیں پتا یہ عمر آ رہا ہے، اسے آنے دو۔ اب آگے واقعہ بات آپ سے کرتے ہیں نظم کے صورت کے اندر۔ پھر کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، ہاں مانگا تھا۔ علماء اکثر کہتے ہیں کہ خدا نے کہنا چاہیے، ہم لوگ بدل دیتے ہیں۔
اللہ سے یہ میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، وہ پہلے سا نہیں لگتا، بچھا دو پل کے راہوں پر، دعا جو میں نے مانگی تھی، ہاں مانگی تھی، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ عمر چلتے چلتے اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، سر نیچے کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، چہرہ اوپر کرواتے ہیں، نظروں میں حیا تھی، نگھاتے ہوئے، جھکاتے ہوئے، شرماتے ہوئے، اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، چہرہ اوپر کرواتے ہیں، پھر فرمانے لگے، پوچھنے لگے، اے عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ عمر یہ آج تبدیلی کیسے آئی ہے۔ عمر کہنے لگا اور پکارنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا کہوں کہ سودے کے لیے بازار گئے، سودے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، سودے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، میرا تو کچھ اور ارادہ تھا، میرا تو کچھ اور ارادہ تھا، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ عمر آج تبدیلی کیسے آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ سنی تھی بہن سے میں نے، ہاں بہن سے میں نے، جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، کہتے اس میں ایک ربائی یاد آگی کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، تم اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ قرآن کیا ہے؟ رب کا بندوں کے نام خط ہے، بندوں تم رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی منور اور دل بھی ہوگا روشن، تم ایک دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دیکھو۔ عمر کیا کہہ رہا ہے؟ سنی تھی بہن سے میں نے، جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، تاحقیقتیں پڑھتے ہی، تاحقیقتیں سنتے ہی دل بدل گیا، رخ بدل گیا۔ اب سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اب کیا منظر چل پڑا، ظہر کی نماز ہے، قوم و پیشی یا فجر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، واللہ علم، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، علماء کو پتہ ہوگا کون سی نماز کا ٹائم ہے۔ اب کیا ہوا، ایک ایک صحابی نظریں چکاتا ہوا چراتے اٹھتا ہے، چل پڑتا ہے۔ جب 3-4 صحابی چلنے لگے، جانے لگے، اب عمر بھی ترشی نگاہوں سے کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کہیں بائیں، کبھی اوپر، کبھی نیچے۔ اب دل ہی دل میں ایک خیال اٹھا، ملال آنے لگا کہ میں تو وہ تھا جو اللہ کی سن کے قتل کے ارادے میں نکلا تھا، معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے نکلا تھا، شاید ان لوگوں کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے، پاس بٹھانا ناگوار گزرا ہے، کیوں نہ میں پوچھ لوں آقا سے کیا میرا آنا ناپسند ہوا، کیا معاملہ بن گیا، کیا ماجرا ہے۔ ایک ایک اٹھ کے جا رہا ہے، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا، سب کیوں جا رہے ہیں، آپ کے قریب بیٹھے ہوئے اٹھ رہے ہیں، تو کیا میرا آنا ناگوار گزرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے، اے عمر تیرا آنا مبارک، اے عمر تیرا بیٹھنا مبارک، اے عمر تیرا چلنا مبارک، اے عمر تیرا دیکھنا مبارک۔ نہیں نہیں، مسلمانوں کی عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے،
نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، نماز کے لیے چل رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ عمر فرمانے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جب آقا کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ جنت کے پودے ہیں، جنت کے درخت ہیں، جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اب فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا میرا آنا ناگوار گزرا ہے؟ نہیں نہیں عمر، تیرا آنا مبارک، تیرا جانا مبارک، تیرا بیٹھنا مبارک، تیرا رہنا مبارک، لیکن کیا کریں، مسلمانوں کی عبادت کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جسے آج مسلمان نے بھلا دیا، جسے میرا نبی کہہ رہا، فرما رہا ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز بے حیائی سے دور کرتی ہے، اس کو بھلا دیا۔ کہا عمر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ نماز پڑھیں گے کہاں؟ فرمایا کہ ساتھ حجروں میں پڑھیں گے، خانہ کعبہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تیرے خاندان والے عمر، تیرے قوم والے، تیرے قبیلے والے پڑھنے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ بلال کو بلاؤ، خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھاؤ، قربان ہو جاؤ بلال تیری شان پہ۔ کتنی بڑی شان پا گیا، کالے رنگ والا غلام ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، خاندان کا پتہ نہیں، دادے کا پتہ نہیں، لیکن غلام مصطفیٰ بنا تو کیسی شان پا گیا۔ چلتا فرش پہ ہے، جوتوں کے عرش پہ ہے۔ حضرت بلال کو بلا لیا، فرمایا خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھائیں، اذان دلائے۔ کیا کسی نے کہا خوب کہا؟ عمر کیا فرمانے لگا، میرے ایمان لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے ایمان لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکیں جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سری اسی کا، ہاں سری اسی کا، کفر کا جو نباب آیا، کفر کا جو نباب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، من عمرن عمر دراز ہوں میں، شال عمر دا ہوں میں دردی، ایس عمر دے درتے دیکھی میں لکھاں دی عمر سوردی، ایران ہے ربا نثار کہ میں عمر بنا پہ عمر گزرتی۔ پھر اللہ کے رسول فرمانے لگے، اے عمر تیرے آنے سے، تیرے اسلام لانے سے میرے دین میں بہار آئی، زمین جھومی فلک جھوما، گلوں پر بھی نکھار آیا، تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ ابھی ہم آپ کو ایک نعت سناتے ہیں، تو اگر ٹائم ہے تو پوچھ لیتے ہیں حضرت سے۔ تو پنجابی میں ایک ربائی ہے تو وہ بہت خوبصورت ربائی، اکثر میں پڑھتا ہوتا ہوں، لیکن میں تو تبلیغ جماعت والا ہوں، لیکن نعت جب خدا پڑھتا ہے ہمیں بھی پڑھنے چاہیے، ماحول ملنے چاہیے، لیکن اصل جو بات تبلیغ ہے، آج میں جو ادھر کھڑا ہوا میں کیوں آخر میں سب کو بتاؤں گا کہ میں یہاں کھڑنے کے قابل نہیں تھا۔ تو کریم ہے مالک تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ، تو کریم ہے مالک تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تیری یاد سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری یاد سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری یاد نے بنا دی نثار کی زندگی افسانہ۔ جب پروگرام کا آخری حصہ ہوگا اس میں اس ساری کارگزاری آپ کو سنائیں گے۔ ابھی آپ کو ایک نعت سناتے ہیں۔ جس دل وچ خوشبو حضور دی نہیں، اندے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دیو، کملی والے نال کرو پیاری نا، چنڈے عشق رسول دے گڈ دیو، پڑھ پڑھ درود حضور اتے، بغض اپنے سینے چو کڈ دیو، نبی حشر دہاڑے آکھے فرشتیاں نو اے میرا امتیاں نو چھڈ دیو، کڑی کڑی کی ویکھدائیں کڑی وال تو، دو کڑیاں حضور دے نا کر دے، کڑی کڑی کی ویکھدائیں کڑی وال تو، دو کڑیاں حضور دے نا کر دے، تیری زندگی دا بٹنے ہتھ رب دے
پمتا کر دے پمٹھا کر دے ربا واسطہ تینوں اور ربا واسطہ تینوں حضور دے ہنجواں دا اس محفل تے رحمت دی چھاں کر دے اور اپنی آنکھیاں بخشاں گا سارے امتی کملی والیاں نکی جئی ہاں کر دے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کے کلام الہی دیا وہ جس نے لا کے کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں چھوڑ کر میں مدینہ جاؤں کہاں دوسرا میرا کوئی کنارہ نہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے مانا جنت ہے تو سب سے ہنسی مانا جنت ہے تو سب سے ہنسی پر چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں مانا جنت میں سب ہے مدینہ نہیں مانا جنت میں سب ہے مدینہ نہیں پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے جبیر امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے ایک جنت تیری ایک حجرہ تیرا ایک جنت تیری ایک حجرہ تیرا میرا مولا بتا اب میں جاؤں کہاں میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں دوستو بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں دوستو امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو سبحان اللہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے کیا کسی نے خوب کہا زندگی زندگی حسین بن کے زمیں کے سینے میں رہ گئی زندگی حسین بن کے زمیں کے سینے میں رہ گئی مانا کہ جنت دلہن بن کے مدینے میں رہ گئی مانا کہ جنت دلہن بن کے مدینے میں رہ گئی پھولوں کو رنگ تو مل گیا یوسف کو پھولوں کا رنگ تو مل گیا یوسف کو خوشبو میرے نبی کے پسینے کی پھولوں میں رہ گئی خوشبو میرے نبی کے پسینے کی پھولوں میں رہ گئی جنت بھی کہتی ہے کہ مانا جنت تیرے اندر حضور و قصور رہتے ہیں
میرے دل کا طواف کر، اس میں حضور رہتے ہیں۔ جنت کیا کہتی ہے؟ ایک قطرہ آقا کے پسینے کا ادھر بھی لگا دو کہ میں بھی معطر ہو جاؤں۔ مانا جنت ہے تو سب سے حسین، چھوڑ کر پر مدینہ نہ جائیں کہیں۔ تو میرے دوستو، اپنی زندگی کا رخ بدلیں، اپنے اللہ سے صلح کریں، اپنے اللہ سے دوستی کریں۔ چلو مولانا کا فرمان ایک اور پڑھ دیں گے، چلو جی ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ منات خان تو ہوں نہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے تھوڑا تھوڑا ماحول میں جاتے ہیں، کہیں بستر اٹھا کے لوگ باہر پھینک دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم تو برود والے ہو۔ ہم انہیں کہتے ہیں ہم برود والے بھی ہیں، درود والے بھی ہیں۔ جہاں درود کی ضرورت ہے وہاں درود چلاتے ہیں، جہاں برود کی ضرورت ہے وہاں برود چلاتے ہیں۔ تم نعت نہیں پڑھتے، میں ہم نعت کون نہیں پڑھتا؟ جو نعت نہیں پڑھتا وہ کیسے ہو سکتا؟ ہم نعت والے بھی ہیں، ہم قرآن والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں، ہم عاشق صحابہ کے بھی ہیں، عاشق رسول کے بھی ہیں۔ تو اب حضرت جی تشریف لا رہے ہیں، حضرت جی تشریف لے کے آ رہے ہیں، بقایا اپنے طرف فرمائیں گے۔ حضرت جی تشریف لیں جی، آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا حنیف الجندری صاحب، مولانا حنیف الجندری صاحب تشریف لیں۔ جزاک اللہ۔